السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک اسلامک بہترین ٹاپک بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حیات الحیوان ایک اسلامی کتاب ہے، اس میں ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے۔ اس میں ہیثم بن عدی کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک سفر پہ نکلا تھا اپنے اونٹنی پہ۔ ایک رات ایک جنگل میں ایک خیمے کے پاس پہنچا تو وہاں اس خیمے میں مرد موجود نہیں تھا، اور وہ عورت باہر نکلی اور اس نے کہا کہ آپ کون ہے؟ تو ہیثم بن عدی نے کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے یہاں پہ ایک رات گزارنا ہے، مجھے اجازت دی جائے۔ تو اس عورت نے کہا کہ بہت بڑا صحرا ہے، آپ کہیں بھی تو رک سکتے ہیں۔ بہرحال وہ آدمی وہاں ٹھہرے اور اس عورت نے گندم پیسے اور اس کے آٹا بنائے اور گوندے، اس کے بعد اس نے روٹی بنائی اور خود کھایا اور اس مہمان کو نہیں کھلایا۔ بعد میں اس عورت کے شوہر آیا اور اس نے بازار سے دودھ لایا اور پھر اس آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، مہمان ہوں، آپ کے یہاں ایک رات مجھے گزارنا ہے۔ تو اس آدمی نے اس کے سامنے ایک بہت بڑا پیالہ دودھ کا پیش کیا اور اس مہمان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس عورت نے کوئی کھانا نہیں دیا ہوگا۔ تو اس عورت نے کہا کہ واقعتاً میں نے اسے کھانا نہیں دیا، اور آدمی نے بھی اس بات کی تسلیم کی کہ مجھے کوئی کھانا نہیں ملے۔ تو عورت نے کہا کہ اگر میں اپنا کھانا اسے دیتے تو میں کہاں سے کھا لیتی؟ تو اس آدمی کو بہت غصہ آیا اپنے اس بیوی پر، اور ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، اور یہاں تک کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو مارے اور زخمی کیا۔ اس کے بعد پھر اس آدمی نے عجیب کہانی کی۔ جو مہمان کے پاس جو اونٹنی تھے اس نے وہی اونٹنی اٹھائی، اور اونٹنی کو اٹھا کے اس نے چھری اٹھائی اور اونٹنی کو ذبح کیے، اور ذبح کرنے کے بعد اس نے بہت سارے لکڑیاں جمع کی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد اس آدمی کے اس پورے اونٹ کو جتنا اس بن سکتا تھا اس نے اس اونٹنی سے گوشت پکائی اور اس آدمی کے سامنے رکھا اور کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا مہمان ساری رات بھوکا رہے۔ صبح ہوئی اور اس مہمان کو اپنے گھر میں ٹھہرایا اور خود کہیں باہر نکلا، اور دوپہر کے ٹائم واپس آیا اور اس نے ایک موٹے اور تازہ سرخ اونٹنی لایا اور اس آدمی کو دیا کہ میں نے رات کو آپ کی اونٹنی کو ذبح کیا، اور آج میں آپ کے اس اونٹنی کے بدلے میں آپ کو یہ اونٹنی دینا چاہتا ہوں۔ تو اس آدمی نے وہ اونٹنی لے کے اور بچے کچھ جو گوشت تھے وہ بھی آدمی نے اس کو دیا کہ آپ کو سفر میں کام دیں گے۔ وہ گوشت بھی اٹھایا اور اونٹنی اٹھا کے چلنے لگے۔ وہ چلتے اس کو رات ہو گئی، اور جہاں اس کو رات ہو گئی اور وہیں پر اس نے ایک خیمہ دیکھا، اور اسی طرح اس نے آواز دی اور وہاں سے ایک عورت نکلی۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم کون ہو شخص؟ تو اس شخص نے آواز دی کہ میں ہیثم بن عدی ہوں اور مسافر ہوں، اور آپ کے ہاں ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ تو اس عورت نے اس کو خوش آمدید کہا۔ خوش آمدید کہنے کے بعد اسے بٹھایا اور اس نے روٹی پکائی اور اس نے بھنی ہوئی مرغی اس کے سامنے رکھ دی، اور اس آدمی نے کھایا۔ تو اس عورت نے اس سے معذرت بھی کی کہ میں آپ سے مجھے آپ سے معذرت کرنی ہے، اس لیے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکی ٹھیک طریقے سے۔ تو اس آدمی نے کھانا کھایا، وہ مرغی بھی کھائے۔ اس کے بعد اس عورت کی شوہر آیا، گھر کا مالک آیا، تو اس نے کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ایک مسافر ہوں، ہیثم بن عدی ہوں، مجھے آپ کے یہاں ایک رات گزارنے تھے، صبح مجھے کہیں آگے نکلنا ہے۔ تو اس آدمی نے غصے کا اظہار کیا اور کہا کہ آپ کہیں بھی رک سکتے تھے، ضروری تھا کہ ہمارے گھر میں آپ رکے۔ اور اس عورت نے آپ کو کیا کھلایا؟ تو اس نے کہا عورت نے مجھے خوب کھانا کھلایا ہے اور اس نے مرغی مجھے کھلایا۔ تو اس نے کہا کہ عورت سے غصے کر کے کہا کہ آپ مجھے کھانا کھلاؤ، آپ اس آدمی کو کھانا کھلائے، مجھے کہاں سے بھی کھانا کھلاؤ گے؟ تو اس عورت نے کہا کہ کھانے اتنے تھے تو کہ میں نے اس مسافر کو دے دیے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں پھر دوبارہ تلخ کلامی ہوئی، اور اسی طرح پھر ان کے تلخ کلامی ہوئی، اور پھر اس آدمی نے اپنے بیوی کو مارا بھی، اور مارنے کے بعد زخمی بھی کیا۔ پھر وہ مسافر جو تھا اس نے ان معاملات کو دیکھے، اس کو پہلا والا بھی واقعہ یاد تھا، یہ بھی واقعہ اس کے سامنے آ گیا۔ تو وہ آدمی مہمان ہنس پڑے، تو
میزبان نے غصے سے کہا کہ ہم دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں اور آپ ہنس رہے ہو، کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا میں اس بات پہ ہنس رہا ہوں اس لیے کہ میں نے کل جو رات گزاری اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں مجھے اس گھر کی عورت جو تھی وہ مجھے قبول نہیں کرتی، اور آدمی نے میرے سیوا اور خدمت بہت کی۔ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس گھر میں عورت نے مجھے قبول کیے اور عورت نے مجھے میری خدمت کی، اور اس آدمی جو اس گھر کا مالک ہے اور اس نے جو ہے ناراضی کا اظہار کیا۔ تو میں عجیب سوچ رہا ہوں، تو پھر اس آدمی نے عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا کہ اس آدمی کی بیوی جو آپ کو ڈانٹا اور آپ کی خدمت نہیں کی وہ میری بہن ہے، اور یہاں اس گھر میں جو میری بیگم ہے اس نے آپ کی خدمت کی ہے، اور اس نے آپ کے لیے مرغی کاٹ کے اور اس بھون کے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو یہ عورت اس سخی آدمی کی بہن ہے۔ تو میرے دوستو دیکھیں کہ انسان قسم قسم کے اللہ رب العزت انسان پیدا کرتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا کہ اس گھر میں مہمان کی کیا عزت رہی اور اس گھر میں مہمان کو کس طرح عزت دی گئی۔ تو یہ تقسیم اللہ کی تقسیم ہے، کہیں اللہ رب العزت مرد کو سخی بنا دیتے ہیں، کہیں عورت کو سخی بنا دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں سخی کی لسٹ میں شامل فرمائے۔ اللہ رب العزت سخی کو بہت پسند کرتا ہے، اللہ رب العزت بخیل سے بہت اس کو نفرت آتا ہے۔